علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اب ہم فتح مکہ پر پہنچ گئے ہیں۔ فتح مکہ کب ہوئی؟ رمضان 8 ہجری بمطابق جنوری 630۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تجھے واضح فتح عطا فرمائی۔ صلح حدیبیہ کی بنا پر قبائل نے خزاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے اور ان کے حریف بنو بکر نے قریش سے مخالفت کا معاہدہ کر لیا۔ ان دونوں حلیفوں سے مدت سے لڑائی چلی آ رہی تھی۔ اب جب ایسے ہوا کہ جب انہوں نے کافروں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا تو اب ایسے 10 سال کا تقریباً یہ معاہدہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ تو ختم ہو گئی۔ اب ان کی جو پرانی سلسلہ وار جنگیں آ رہی تھیں نا، آپس میں خاندانوں کے خاندان کٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے، غیرت کے اوپر، چوزے کے اوپر انہوں نے 40 سال جان لڑی ہے، کنوؤں کے اوپر ان کی جنگیں ہیں، پانی ہم پلائیں گے، اونٹوں کے اوپر ان کی جنگیں ہوئی ہیں کہ یہ اونٹ میرا ہے تو یہ پیارا ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ اس طرح ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کی بڑی مدت تک جنگیں رہی ہیں۔ تو اب چونکہ پہلے انہوں نے ایسے کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھے ہو گئے تھے، یکجان ہو گئے تھے۔ اب چونکہ صلح حدیبیہ ہو گیا، صلح کا معاہدہ ہو گیا، انہیں مسلمانوں کی طرف سے جب بے فکری ہو گئی نا تو انہوں نے پھر انہیں یاد آ گیا کہ اوہو ہم تو آپس میں بھی لڑتے تھے، وہ تو جنگیں رہ گئی ہیں، تو انہیں پھر آپس کی جنگیں یاد آ گئیں۔ تو اس کا پھر کیا ہوا اثر کہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو آپ سے فرمایا اے خدا، میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلاؤں گا جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندان میں ہوا۔ اے پیغمبر خدا، ہماری اعانت کر اور خدا کے بندوں کو بلا، اس سب اعانت کے لیے حاضر ہوں۔ معلوم ہوا کہ خزاع کے 40 ناقہ سوار جن کا پیشرو عمرو بن سالم ہے فریاد لے کر آیا کہ آپ سے نے واقعات سنے تو آپ سے سخت رنج ہوا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کیں، ان میں سے کوئی ایک منظور کی جائے، مقتولین کا خون بہا دیا جائے، قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطہ بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی کہ معاہدہ توڑنے والی، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدہ کی تجدید کرا لیں۔ ابو سفیان نے مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی، بارگاہ رسالت سے کچھ جواب نہ ملا۔ ابو سفیان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن سب نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ ہر طرف سے مجبور ہو کر جناب فاطمہ زہرا کے پاس آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 5 برس کے بچے تھے۔ ابو سفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر یہ بچہ زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا تو آج سے عرب کے سردار پکارا جائے گا۔ جناب سیدہ نے فرمایا بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل، بچوں کے ان معاملے میں کیا دخل ہے؟ بالآخر ابو سفیان نے حضرت علی کی ماں پر مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے مکہ میں جا کر لوگوں سے واقعہ بیان کیا تو سب نے کہا یہ نہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں، نہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں کی، اتحادی قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ اختیار ہو جائیں۔ احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا کی غلطی، یہ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، پہلے ہم آپ کا ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت حاتب جو تھے ان کے رشتہ دار کچھ جو تھے وہ مکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے غلطی سے کہ شاید میری اس بات بتانے سے میرے رشتہ داروں کے اوپر ظلم ستم بند ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چھپ کرنا بھیج دیا ایک سوار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ فوجوں کی مکہ کی طرف روانگی۔ غرض 10 محرم 8 ہجری کو قبہ نبوی نہایت عظمت و شان سے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ 10,000 آراستہ فوجیں رکاب میں تھیں۔ قبائل عرب راہ میں آ کر ملتے جاتے۔ مر الازہر پہنچ کر یہ جگہ کا نام ہے، لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور فوجیں دور دور تک پھیل گئیں۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے ایک منزل یا اس سے بھی کم ہے۔ ابو سفیان دربار رسالت میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوجوں نے الگ الگ الاؤ روشن کیے، جس سے تمام سرا وادی ایمن بن گیا۔ فوج کی آمد کی بھنک قریش کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ کے بھتیجے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ خیمہ نبوی کی دربانی پر جو دستہ متعین تھا، اس نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے، تیز قدمی سے آگے بڑھے اور برگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ کفر کے استحصال کا وقت آ گیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ جان نشینی کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ عرض کیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر اگر یہ ساتھ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم اس قدر سخت دلی نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آپ یہ نہ فرمائیں، آپ جس دن ایمان لائے تھے مجھ کو مسرت ہوئی تھی، خود میرا باپ خطاب بھی اگر اسلام لے آتا تو مجھے اس قدر خوشی نہ ہوتی جس طرح آپ کے اسلام لانے پہ مجھے خوشی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان کے پچھلے کارنامے بھی لوگوں کو یاد تھے کہ انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اسلام کے بارے میں کیا کیا باتیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سفیان میں کچھ باتیں ہوئیں جس کا یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان کیا اب بھی تم کو یقین نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ کہنے لگا، اس میں تو ذرا شبہ نہیں۔ بہرحال ابو سفیان نے اسلام کا اظہار کیا۔ اس وقت گوئیں کہ ان کا امام متزلزل تھا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طیف میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہوئی اور یرموک میں وہ بھی جاتی رہی۔ لشکر اسلام جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو، افواج الہی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ کچھ دیر کے بعد دریائے اسلام تلاطم موجوں کے ساتھ پاس سے گزرا۔ عرب قبائل کی موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھیں۔ سب سے پہلے غفار کا پرچم نظر آیا۔ حزیم سلیم ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابو سفیان حیران ہو جاتا تھا۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ سر و سمان سے آ کے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ابو سفیان نے متحیر ہو کر پوچھا، یہ کون لشکر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا، رفعتاً سردار فوج حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ ہاتھ میں علم لیے ہوئے آگے بڑھے اور ابو سفیان کو دے کر پکارے، آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ کوکب نبی کا نظارہ، سب سے اخیر کوکب نبی نمایاں ہوا، جس کے پر تو سے سطح خاک پر نور کا فرش بچھتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بالامام علم بردار تھے۔ ابو سفیان کی نظر جمال باری پر پڑی تو پکار اٹھے کہ حضور نے سنا سعد بن عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے۔ ارشاد ہوا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ فوج کا علم سعد بن عبادہ سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علم نبی مقام ہجون پر نصب کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ فوجوں کے ساتھ بلائی حصہ کی طرف جائیں۔ قریش کو امان، قریش جنہوں نے ظلم کر کے نہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا ظالموں نے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں دیکھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ امن کا درس دیتا ہے۔ امن جسے ہندی میں کہتے ہیں شانتی، یہ شانتی کا درس دیتا ہے، امن کا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کے اوپر آج بکواس کیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح نہیں ہے۔ آپ اسلام کو کھنگالیں، اسلام نہایت پر امن کیا کہتا ہے؟ ظلم نہ کرو، اپنے امن سکون سے ساتھ رہو، اسلام قبول کر رہو، نہیں کرتے بے شک نہ کرو، ہمارے جاؤ جہنم میں، مگر کیا ہے؟ آرام سے، محبت سے، پیار سے، سکون سے دنیا میں گزارا کرو۔ اسلام نہیں قبول کرنا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر بدماشی نہیں، امن سے، سکون سے، پیار سے، محبت سے رہو، اپنے گرجا گھروں میں، اپنے مندروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مامبرگاہوں میں پیار سے ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھتے ہوئے۔ بدماشی کرو گے پھر اسلام حرکت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا ابو سفیان کے ہاں پناہ لے گا اور دروازہ بند کر لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا تو اس کو امن دیا جائے گا۔ تاہم قریش کے گروہ نے اب دیکھیں، اسلام کی بات دیکھیں کہ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان اس ٹائم جو موجودہ زندہ تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان اس وقت، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ
کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے پناہ دی جائے گی۔ کتنی بڑی عزت آپ سے ہم دے رہے ہیں۔ کوئی اور بادشاہ وقت ہوتا کہتا پکڑ کے لے آؤ نا بھائی، کتنا اس نے اسلام کو ظلم کیا ہے، کتنا لوگوں کو اس نے ستایا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا اور ان سے پیار محبت سے پیش آئے، اور رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی لگتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، یہ ہے اسلام، امن۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگی ہوگی کہ نہیں؟ ہاں، تاہم قریش کے گروہ نے مقابلہ کا قصد کیا، خالد رضی اللہ عنہ کی فوج پر تیر برسائے، چنانچہ 3 صاحب یعنی حضرت کرز بن جابر فہری، حضرت جیش بن اشعر، حضرت سلمہ بن میلہ نے شہادت پائی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مجبور ہو کر حملہ کیا۔ یہ لوگ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کا چمکنا دیکھا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے بات پرس کی، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابتدا مخالفین نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قضائے الہی یہی تھی، یعنی کہ یہ اللہ کی رضا تھی۔ جب ہم امن کے ساتھ آ رہے ہیں، تمہارے گھروں کو اندر جھانکیاں نہیں مار رہے، تمہارے کھیتوں کو نہیں جلا رہے، تمہارے جانوروں کو ذبح نہیں کر رہے، تمہارے اوپر گولہ باری نہیں کر رہے، مار داڑ نہیں کر رہے، تو پھر بدماشی نہ کرو نا، امن سکون کے ساتھ رہو، پھر نہ کرو، مہربانی کرو۔ جی، یہ مہربانی ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے، ایک صحابی نے کہا نا کہ آج تو جناب علی بہت بڑا دن ہے، آج وہ کیا فرمائے، یہ دیکھیں نا ادھر، آج تو گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علم ہی لے لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہ کرو، آج اللہ کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور قیام کہاں فرمائیں گے، حضور قیام کہاں فرمائیں گے، کیا آپ اپنے قدیم مکان میں آرام فرمائیں گے؟ شریعت میں مسلمان کو کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب انتقال کیا تھا تو ان کے صاحبزادے عقیل اس وقت کافر تھے، اس لیے وہی وارث ہوئے۔ انہوں نے یہ مکان ابو سفیان کے ہاتھ بیچ ڈالے تھے۔ اس بنا پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقیل نے گھر کہاں چھوڑا کہ میں اس میں اتروں، اس لیے مقام خیف میں ٹھہروں گا جہاں قریش نے ہمارے خلاف کفر کی تائید پر باہم عہد و پیمان کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تطہیر، خدا کی شان حرم محترم جو خلیل بت شکن کی یادگار تھا، اس کے آغوش میں 360 بت جاگزین تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک اور لکڑی کی نوک سے ٹھوکے دیتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ عین کعبہ کے اندر بہت سے بت تھے جن کو قریش خدا مانتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا کہ سب کو نکلوا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر جا کر جس قدر تصویریں تھیں وہ بھی مٹا دیں۔ حرم ان علائشوں سے پاک ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے جو کعبہ کی کلید بردار تھے کنجی طلب کی اور دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تکبیریں کہیں لیکن نماز ادا نہیں کی۔ خطبہ فتح، شہنشاہی اسلام کا یہ پہلا دربار عام تھا۔ خطبہ سلطنت یعنی بارگاہ احدیت کی تقریر خلافت الہی کی منصب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، جس کا خطاب صرف اہل مکہ سے نہیں بلکہ تمام عالم سے تھا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کیا ہے، اس نے اپنے بندہ کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا توڑ دیا۔ ہاں، تمام مفاخر، تمام انتقامات، خون بہائے قدیم، تمام خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، صرف حرم کعبہ کی تولید اور حجار کی آب رسانی اس سے مشترا ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا ہے، تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔
لوگوں میں نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ، لیکن خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، خدا دانا اور واقف کار ہے۔ پھر آگے ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خدا نے اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی۔ تمام عقائد اعمال کا اصل اصول دعوت اسلام کا اصلی پیغام توحید ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی سے ہی ابتدا ہوئی۔ خطبہ کے اصول و مطالب۔ عرب میں دستور تھا کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو اس کے خون کا انتقام لینا خاندانی فرض قرار دیا جاتا تھا، یعنی اگر اس وقت قاتل نہ ہاتھ آ سکے تو خاندانی دفتر میں مقتول کا نام لکھا جاتا اور سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی انتقام کا فرض ادا کیا جاتا تھا۔ قاتل اگر مر چکا ہے تو اس کے خاندان یا قبیلے کے آدمی کو قتل کرتے تھے۔ اسی طرح خون بہا کا مطالبہ بھی ابن ان جدن چلا آتا تھا، یا کہ آباء و اجداد سے چلا آتا تھا۔ یہ خون کا انتقام عرب میں سب سے بڑے فخر کی بات تھی۔ اسی طرح اور بہت سی لغو باتیں مفاخر قومی میں داخل ہو گئی تھیں۔ اسلام ان سب کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اور اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے انتقام اور خون بہا اور تمام غلط مفاخر کی نسبت فرمایا کہ میں نے ان تمام چیزوں کو پاؤں میں کچل دیا ہے۔ عرب اور تمام دنیا میں نسل اور قوم خاندان کے امتیاز کی بنا پر ہر قوم میں فرق مراتب قائم کیے گئے تھے، جس طرح ہندوؤں نے 4 ذاتیں قائم کیں اور شودر کو وہ درجہ دیا جو جانوروں کا درجہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بندش کر دی کہ وہ کبھی اپنے رتبہ سے ایک ذرا آگے نہ بڑھنے پائیں۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان جو اس نے دنیا پر کیا مساوات عام قائم کرنا ہے، یعنی عرب و عجم، شریف و زین، شاہ و گدا سب برابر ہیں، کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔ ہر شخص ترقی کر کے انتہائی درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور پھر توضیح فرمائی کہ تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا اور جبارانہ قریش سامنے تھے، ان میں وہ حوصلہ مندی بھی تھی جو اسلام کے مٹانے میں سب سے پیش رو تھے۔ وہ بھی تھے کہ جن کی زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بادل برساتی تھیں۔ وہ بھی تھے جن کی تیغ و سنا نے پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ وہ بھی تھے جو وعد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جس نے تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا۔ وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشی مہریں لگایا کرتے تھے۔ آج سب جناب بڑی گردیں جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا۔ قریش کے عفو عام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور خوف انگیز لہجہ میں پوچھا، تم کو کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ ظالم تھے، شکی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج شناس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پکار اٹھے، اخ کریم و ابن اخ کریم، تو شریف بھائی ہے، تو شریف برادر زادہ ہے، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کفار مکہ نے تمام مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ وقت تھا کہ ان کو ان کے حقوق دلائے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے مملوکات سے دستبردار ہو جائیں۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بام کعبہ پر چڑھ کر اذان دی۔ وہی سرکش جو ابھی رام ہو چکے تھے، ان کی آتش غیرت پر مشتعل تھی۔ عطاب ابن سید اسد نے کہا، خدا نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ ایک اور سردار نے کہا، اب جینا بیکار ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مہربانیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر نہ کفر کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں شکر ہے میرا باپ مر گئے، اس نے یہ آواز نہیں سنی، اور ایک کہہ رہے ہیں اب تو جینا ہی بیکار ہے۔ یعنی کہ جھوٹ، فریب، گندی باتیں، زنا، بدماشیاں تم کرو وہ ٹھیک ہے، جو حق سچ کی آواز ہے وہ تم لوگ نہیں سن سکتے۔ اور آج بھی یہی ہے۔ مقام صفا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پر بیٹھے، جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ مردوں کی باری ہو چکی تو مستورات آئیں، اور عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ تھا کہ ان سے ارکان اسلام، حسن اخلاق اقرار لیا جاتا تھا۔ پھر پانی کے لبریز پیالہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک ڈبو کر نکال لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عورتیں اس پیالے میں ہاتھ ڈالتی تھیں اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہو جاتا تھا۔
ہند کا مکالمہ، یہ پھر انشاءاللہ ہند کا مکالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کریں گے، اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے مطابق ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی اللہ تعالیٰ گزارنے کی انہیں توفیق دے، ہماری پہچان اسلام کے مطابق بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے زبان کے اوپر ایک ہی لفظ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔